کیا سچی محبت کی کنجی ہمارے اپنے دلوں میں چھپی ہوئی ہے؟ جاننے کے لیے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہدہ پروین اور آپ دیکھ رہی ہیں تزکیہ اردو۔ انسانی تجربے میں دنیا میں محبت جیسا رنگین اور پیچیدہ کوئی دھاگا نہیں اور کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جس نے شاعروں کو متاثر کیا، فلاسفوں کو حیران کیا اور بے شمار روحوں کو سرور اور دکھ کے راستے پر گامزن کیا۔ مگر اسلام میں محبت کو محض ایک عارضی جذبہ یا رومانی خیال نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایک گہری ذمہ داری ہے، ایک عطائے خداوندی ہے اور ایک ایسی قوت ہے جسے گہری سمجھ، خودآگاہی اور غیر متزلزل عقیدت سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دینے سے پہلے ہمیں خودآگاہی کے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک شاندار بلوط کا درخت چھوٹے سے بیج سے اگتا ہے، ویسے ہی سچی محبت خود شناسی اور روحانی ترقی کے بیجوں سے پھوٹتی ہے۔ قرآن حکیم ہمیں ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی، تو تم کیا دیکھتے نہیں؟ یہ خوبصورت آیت محض ایک تجویز نہیں بلکہ ایک طاقتور دعوت ہے، ایک عمل کی پکار۔ یہ ہمیں خود کی گہرائیوں میں جھانکنے، اپنے وجود کی تہوں کو کھولنے اور اپنی اصل فطرت اور مقصد کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں اس سفر پر نکلنے کی دعوت دیتی ہے جو حقیقی پائیدار محبت کی بنیاد ہے۔ لیکن یہ سفر شروع کیسے کیا جائے؟ آئیے کچھ اہم طریقوں پر غور کریں جو ہمارے راستے کو روشن کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نماز۔ نماز محض ایک رسم نہیں ہے۔ اپنی روزمرہ نمازوں کو مراقبہ کی ایک شکل سمجھیں، ایک مقدس لمحہ جس میں آپ اپنے اندرونی نفس اور اللہ سے جڑتے ہیں۔ ہر حرکت کو محسوس کریں، ہر لفظ کو چکھیں اور خاموشی کو اپنے دل کی سرگوشیاں سننے دیں۔ نمبر 2، تدبر یا تفکر۔ ہماری تیز رفتار دنیا میں غور و فکر ایک انقلابی عمل ہے۔ ہر روز تھوڑا وقت نکالیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے خیالات اور جذبات کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیں۔ یہ مراقبے کی مشق آپ کی اندرونی خواہشات، خوف اور سچی خوابوں کی گہری بصیرتوں کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ نمبر 3، ڈائری لکھیں۔ قلم سے کاغذ پر لکھنا تبدیلی لانے والا عمل ہو سکتا ہے۔ اپنے تجربات، جذبات اور روحانی بصیرتوں کو لکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عمل آپ کے خیالات کو واضح کرنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کی ترقی کا ریکارڈ محفوظ کرتا ہے۔ نمبر 4، علم کی تلاش کریں۔ اسلام میں علم کی تلاش ایک مسلسل سفر ہے۔ روحانی متون کا مطالعہ کریں، لیکچرز میں شرکت کریں اور ایسے اسباب تلاش کریں جو آپ کے دل کو چھوئیں۔ یاد رکھیں، سچا علم محض معلومات نہیں بلکہ وہ حکمت ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ سچی محبت توجہ، لامتراہی ہمدردی اور دوسروں کے دل کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، جبکہ اپنے منفرد سفر کا احترام بھی یہ کرتی ہے۔ اس گہری محبت کی جڑ میں ہمدردی ہوتی ہے، دوسروں کے جذبات کو پوری طرح سمجھنے اور ان میں شریک ہونے کی صلاحیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو بڑی ہی خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ آپ کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث محض ایک پیارا جملہ نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے، ہمارے دلوں کو اپنے نفس کی قید سے نکال کر دوسروں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنے کی پکار ہے۔ لیکن ہم اپنی ہمدردی اور محبت کی صلاحیت کو کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں؟ آئیے کچھ عملی طریقے ہیں جو اس لازمی خصوصیت کو فروغ دے سکتے ہیں، ان پر غور کریں۔ نمبر 1، فعال طریقے سے سننا یا ایکٹیو لسننگ۔ ایک ایسی دنیا جہاں توجہ بٹی ہوئی ہے، کسی کو آپ کی مکمل توجہ دینا محبت کا ایک گہرا عمل ہو سکتا ہے۔ جب دوسرے ہم سے بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو غور سے سنیں، نہ کہ جواب کا انتظار کریں۔ نہ صرف اپنے کانوں بلکہ اپنے دلوں سے سنیں۔ نمبر 2، دوسرے کی جگہ پر خود کو رکھنا۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر رکھیں، ان کے اعمال یا الفاظ کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ مشق شفقت اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے۔ نمبر 3، خدمات کے عمل۔ مستقل اور بے لوث عمل جو کسی توقع کے بغیر کیے جائیں ہمدردی کو پروان چڑھا سکتے ہیں اور روابط کو گہرا کر سکتے ہیں۔ چاہے یہ کسی محبوب کے لیے کھانا تیار کرنا ہو یا کسی اجنبی کی مدد کرنا ہو، یہ اعمال ہمیں ہماری مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتے ہیں۔ 4، شکر گزاری کی مشق۔ ہر روز وقت نکالیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کی مثبت خوبیوں کی تعریف کریں۔
یہ عمل نہ صرف تعلقات کو مضبوط کرتا ہے بلکہ آپ کے دماغ کو دوسروں میں بھلائی اور ان کی اچھائی پر توجہ دینے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ جب ہم اپنی خوبیوں کو اپناتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سچی محبت ایک مقام نہیں ہے جسے حاصل کیا جائے، بلکہ ایک جاری رہنے والا سفر ہے جو مسلسل نشو و نما، سماج اور باہمی حمایت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں محبت کی اس گہرائی کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جسم سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور شفقت رکھیں۔ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ محبت واقعی ایک عطائے الہی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جس کے لیے ہمیں فعال شرکت اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آخر میں جب ہم اپنے ابتدائی سوال کی طرف پلٹتے ہیں کہ کیا سچی محبت ایک ہنر ہے جسے ہم سیکھ سکتے ہیں، یا یہ ایک پرسرار قوت ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، شاید ہم غلط سوال پوچھ رہے ہیں۔ حقیقی سوال یہ نہیں ہے کہ ہم محبت کو قابو کر سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ہم اس سفر کے لیے تیار ہیں جو محبت تقاضا کرتی ہے۔ نماز، خود شناسی اور ہمدردی کی مشقوں کو اپنانے سے ہم اپنی محبت کی صلاحیت کو گہرا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت کے اس راستے کا ہر قدم، چاہے وہ چیلنجنگ ہی کیوں نہ ہو، نشو و نما کا موقع ہے۔ بحث و مباحثے، غلط فہمیاں اور شک کے لمحے یہ محبت کی راہ میں رکاوٹیں نہیں، بلکہ خود کو اور ایک دوسرے کو گہرائی سے سمجھنے کی دعوت ہے۔ اپنے آپ اور اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ صبر کا معاملہ کریں، کیونکہ سچی محبت اپنے وقت پر کھلتی ہے، جیسے ایک نازک پھول سورج کی روشنی کی طرف بڑھتا ہے۔ ہماری آج کی اس بات چیت کا اختتام کرتے ہوئے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ اپنی محبت اور خودداری کے سفر پر غور کریں۔ یاد رکھیں، سچی محبت کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ بے حد فائدہ مند ضرور ہوتا ہے۔ کیا آپ اس روحانی سفر کو شروع کرنے اور یا مزید گہرا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پہلا قدم اپنے دل کی نشو و نما کے امکان کے لیے کھولیں۔ اللہ ہم سب کو اس خوبصورت راستے پر ہدایت دے، ہمارے راستے کو اپنی لامحدود حکمت اور رحمت سے منور کرے، آمین۔ تو اگلی بار تک آپ جہاں بھی ہوں، امن اور فضل کے سائے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا۔